بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر ایک غیر مسلم جس نے اسلام قبول نہیں کیا اس کے کیا حقوق ہیں۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اور اسلام نہ صرف اس شخص کے لیے جس کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہے، اس کے لیے امن و سلامتی کا مذہب ہے، بلکہ اس شخص کے لیے بھی ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا، جو غیر مسلم ہے، جو اسلامی ریاست کے اندر رہ رہا ہے، یعنی وہ شخص جو اسلامی ریاست کے اندر ایک معاہدے اور اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے کسی مسلم یا پھر کسی اسلامی ملک کے خلاف یا پھر کسی مسلمان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے، یعنی ان کے خلاف جنگ نہیں کر رہا، امن اور سکون کے ساتھ رہ رہا ہے، تو اس کے حقوق اسلامی ریاست میں جس طرح ایک عام شہری کے حقوق ہیں، اسی طرح اس غیر مسلم کے بھی حقوق ہیں کہ اس کی صحت، اس کی تعلیم، اس کے روزگار کا اسی طرح حق ہے جس طرح ایک مسلمان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس شخص نے کسی معاہد کو، کسی ذمہ کو قتل کیا، ایسے شخص کو قتل کیا جو اسلامی ریاست میں ایک معاہدے کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا، تو وہ گویا کہ اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا نمازی کیوں ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، متقی کیوں نہ ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، یعنی کیسا بھی شخص ہو، نیک متقی ہو، لیکن اس نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا، وہ شخص جو ایک معاہدے کے مطابق زندگی گزار رہا تھا اسلامی ریاست کے اندر، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال مسافت پر محسوس کی جائے گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ایک پروٹیکشن دی ہے ایک غیر مسلم کو، یعنی اس کی حفاظت کا اتنا ذمہ لیا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کسی شخص نے کسی غیر مسلم کے باغ سے کوئی پھل کھائے، یعنی وہ اس نیت سے کھائے گا کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، یہ غیر مسلم ہے، اس لیے میں تو اس کا پھل کھا سکتا ہوں، اس کا نقصان کر سکتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کل میں قیامت کے روز اس غیر مسلم کے ساتھ اس کا حق دلانے کے لیے کھڑا ہوں گا، یعنی اس کی طرف کھڑا ہوگا جس کے ساتھ یہ مسلمان نے زیادتی کی ہے۔ یعنی اسلام اتنا امن اور شانتی کا دین ہے، اسلام ایک غیر مسلم کے لیے بھی اتنا امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے جس کے اندر ایک غیر مسلم کو، جس شخص نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے لیے مکمل ضابطہ ہے، یعنی اتنے حقوق کسی اور مذہب میں، دوسرے مذہب والے کو حاصل نہیں ہے جو اسلام نے غیر مسلم کو جو حق دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنگ کے دوران، حالانکہ وہ شخص جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس جنگ کے دوران کسی بھی غیر مسلم کے بوڑھے کو، عورت کو، بچے کو قتل نہ کرنا، اور پھلدار درخت اور سبزہ اس کو نقصان نہ پہنچانا، یعنی اسلام اتنا امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، یعنی درختوں کے نیچے پرندے جانور بیٹھتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، یہ سایہ دار درخت ہے، پھلدار درخت ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جانوروں کو، انسانوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہے وہ امن کا درس ہے، اسلام کا جو درس ہے وہ امن کا درس ہے۔ وہ شخص جس نے اسلامی ریاست کے اندر اور اسلامی قوانین کے مطابق جو اسلام نے
قانون جو اسلامی ریاست نے غیر مسلموں کے لیے بنائے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارا ہے تو اس کو مکمل حقوق حاصل ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ جنگ کرنا، لڑائی کرنا، اسے قتل کرنا، اسے نقصان پہنچانا، اسے تکلیف دینا، اس کی عزت تار کرنا، یعنی کسی طرح کا بھی نقصان پہنچانا، اس پر ہاتھ اٹھانا، اسلام کے اندر یہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ جس نے کسی غیر مسلم پر ہاتھ اٹھایا، یعنی اس کو نقصان پہنچایا، اس کو تکلیف پہنچائی، وہ شخص جو اسلامی معاہدے کے مطابق رہ رہا ہو تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیر مسلموں کے حقوق بیان کرنے اور انہیں حقوق دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم انہیں ان کا حق دیں، اور یہ حقوق جب انہیں حاصل ہوں تو اسلام کی حقانیت، اسلام کا جو امن اور درس کا جو روشن باب ہے وہ جب ان کے سامنے ہوگا تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔